الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن زعم أنه مسلم، وإن صام وصلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں. ایک نشانی جب بات کرے جھوٹ بولے، دوسری نشانی جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ان 2 نشانیوں سے متعلق گزشتہ جمعوں میں کچھ بات عرض کی گئی تھی. اب تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کو امانت کا ذمہ دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. امانت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑی تاکید فرمائی ہے. ایک موقع پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانت اس کے مستحق تک پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت داری سے اپنا رشتہ توڑ چکا ہو. امانت کا تصور ہم لوگوں کی نگاہ کے اندر بس اتنا ہی ہے کہ کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھوائے اور اس سے کہا کہ میں ضرورت کے وقت تم سے لے لوں گا، تو اگر اس نے وہ پیسے واپس کر دیے تو امانت دار ہے، اور اگر وہ پیسے واپس نہیں کیے تو خیانت دار ہے. اس سے زیادہ ہمارے نزدیک امانت کا تصور نہیں ہے. جبکہ شریعت کی نگاہ کے اندر امانت کا تصور بہت وسیع ہے اور بہت ساری چیزوں پہ محیط ہے کہ جن کا صبح و شام ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ہم اس میں خیانت کرتے رہتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم شریعت کے اس حکم کو پامال کر رہے ہیں. اور وہ نشانی جو منافق کی نشانی قرار دی گئی ہے، اس نشانی کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی ہم نفاق کے ایک درجے پہ داخل ہو رہے ہیں. امانت کا تصور کیا ہے؟ امانت کا تصور یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو کوئی کام، کوئی ذمہ داری، کوئی چیز، کام، ذمہ داری، چیز کسی کے حوالے کرے اس کو ذمہ دار سمجھ کر، تو یہ امانت ہے. قرآن کریم نے بھی اس وسعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو آسمان پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا. وہ سب ڈر گئے اور انہوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. آسمان سے کہا کہ تم اتنی بڑی وسعت والی چیز ہو، تم اس امانت کو اٹھا لو، تو آسمان نے کہا نہیں، میرے بس کی بات نہیں.
پھر زمین جو 7 زمینوں کو مشتمل ہے اس کو کہا کہ اس امانت کو اٹھا لو، تو زمین نے بھی انکار کیا اور ڈر گئی۔ پھر پہاڑوں کے اوپر پیش کیا گیا تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو وہ دیکھ کے ڈر گئی اور پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اور انہوں نے معذرت کی کہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی عظیم ذمہ داری کو اپنے ذمے اٹھا سکیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ امانت ایسی کیا چیز تھی کہ آسمان نے بھی نہیں اٹھایا، زمین نے بھی نہیں اٹھایا، اور پہاڑوں نے بھی اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا۔ تو یہ امانت تھی کیا چیز؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ امانت یہ تھی کہ انسان سے پہلے اللہ رب العالمین نے زمین کو کہا، آسمان کو کہا، پہاڑوں کو کہا کہ ہم تم کو اختیار دیں گے اچھائی کرنے کا اور برائی کرنے کا، اور اگر اچھائی کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر برائی کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ یہ عہد الست کے اندر ہوا ہے، جب ساری ارواح کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا تھا بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کے بار کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس ذمہ داری کو لیا، اور انسان نے کہا کہ آپ ہم کو اختیار دیجئے کہ ہم اچھائی بھی کر سکیں اور برائی بھی کر سکیں، اچھائی کریں تو ہمیں جنت ملے، برائی کریں تو ہمیں جہنم ملے، ہم اس کے لیے آمادہ ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان تو بڑا ظالم اور بڑا ناسمجھ تھا کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری، جس ذمہ داری کے بار کو اٹھانے سے انسان کے علاوہ آسمانوں نے، زمینوں نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، اتنا بڑا بار اس انسان نے اٹھا لیا۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیے، اس نے وہ پیسے اپنے پاس رکھے اور وقت آنے پر حوالے کر دیے، بلکہ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کا، کسی کام کا، کسی ذمہ داری کا ذمہ دار سمجھ کے ذمہ دار بنایا جائے، اور یہ انسان اس ذمہ داری کو اٹھا لے اور پھر وقت پہ اس ذمہ داری کو ادا کر دے، تو یہ امانت دار ہے۔ اور اگر اس ذمہ داری کو وقت پہ ادا نہیں کیا تو یہ خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد ہمارے سامنے یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ ہماری آنکھ بھی امانت ہے۔ اس آنکھ کا استعمال صحیح جگہ پہ کرنا یہ امانت داری ہے۔ یہ وہی امانت ہے جس امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے انسان نے آگے بڑھ کے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ ہم یہ ذمہ داری کو اٹھائیں گے، کہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ ہم تم کو یہ آنکھ کی نعمت دے رہے ہیں، اور اس آنکھ کی تمہیں قدر معلوم نہیں ہے، لیکن تم یہ سوچو کہ اس آنکھ کی تحقیق کرتے کرتے پورے کتب خانے تیار ہو گئے، پوری لائبریریاں تیار ہو گئی، پوری ایک فیکلٹی وجود میں آ گئی ہے، اور اس کے اندر آئی اسپیشلسٹ جب انسان کو آنکھ کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو انسان پریشانی کے عالم میں لوگوں سے مشورہ کرتا پھرتا ہے کہ اس آنکھ کا ماہر ڈاکٹر کون سا ہے تاکہ میری اس آنکھ کو نقصان نہ پہنچے، اس آنکھ کا صحیح علاج ہو جائے۔ لیکن یہ نعمت ہم کو پیدائش کے وقت سے ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم کو اس کی قدر معلوم نہیں ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو پھر قدر معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کوئی پیمانہ نہیں لگایا ہوا ہے کہ تم اتنی آنکھ استعمال کرو گے تو مہینے کا اتنا بل آئے گا، کوئی میٹر لگایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کہ تم اس آنکھ کو جتنا استعمال کرو، لیکن ہم نے جو حدود رکھی ہے ان حدود کے اندر اس کو استعمال کرو، اس حدود سے زیادہ استعمال مت کرنا،
اس حدود سے باہر مت نکلنا کہ ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ قرآن کو دیکھو گے تو ثواب ملے گا، نامحرم کو دیکھو گے تو گناہ ملے گا۔ کسی کو اچھائی کی نیت سے دیکھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، کسی کو حقارت و ذلت کی نیت سے دیکھو گے تو تمہیں گناہ ملے گا، تکبر کا گناہ ملے گا۔ تو یہ اس آنکھ کا استعمال کرنا، اللہ کے حکم کے تحت کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے پیسے مار لیے، وہ خیانت دار ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ امانت دار نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، اب جس رخ سے بھی غلط استعمال کیا، یہ خیانت ہے اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کان کی دولت عطا فرمائی۔ اب کان کی دولت ہم سمجھتے ہیں کہ کان کی دولت صرف اتنی ہے کہ ہم اس سے سنتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان جو صحیح قدم رکھتا ہے اور صحیح انداز سے بیلنس کے ساتھ چلتا ہے، توازن کے ساتھ قدم کو قدم کے آگے پیچھے رکھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر، کان کے اندر ایک چھوٹا سا ایک پرزہ ہے جو انسان کی پوری اس باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کان صرف سنتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ہے جو بالکل معمولی سا ہے، اور وہ انسان کی پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم کو اس کان کی قدر معلوم نہیں ہے، اس کان کی نعمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب ہم کو کہا گیا تم اس کان کو استعمال کرو، تم اچھی بات کے سننے میں استعمال کرو، تم قرآن سننے میں استعمال کرو، تم نعت شریف سننے میں استعمال کرو، تم حمد و ثنا کے سننے میں استعمال کرو، تم اچھے وعظ اور نصیحت کو سننے میں استعمال کرو، لیکن اس کان کو تم گانا سننے میں استعمال مت کرو، اس کان کو تم غیبت سننے میں استعمال مت کرو، اس کان کو کسی کی برائی سننے میں استعمال مت کرو، اس کان کو تم کسی کی کھوج میں لگنے کے لیے، کسی کی جستجو میں لگنے کے لیے استعمال مت کرو۔ یہ تمام پابندیاں لگا دی۔ اب جو اس کو استعمال کر رہا ہے ان اصولوں کے مطابق، جو اصول ہم کو جائز حدود میں دیے گئے ہیں، تو یہ کان امانت دار ہے۔ اور اگر یہ کان صحیح مصرف میں استعمال نہیں ہو رہا تو یہ سمجھ لیجیے یہ کان بھی خیانت کرنے والا ہے۔ اور یہ خیانت کی جو نشانی ہے منافق کی، یہ نشانی اس انسان کے اندر پائی جا رہی ہے جو کان کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے زبان ہے۔ زبان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ زبان اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ انسان کو یا تو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے یا انسان کو پستیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کف علیک ھذا یا معاذ، اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا اس زبان کی باتوں میں بھی ہماری پکڑ ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ پھینکنے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان کی کھیتی تو ہے، یہ زبانی تو ہے، انسان کو کلمہ کفر کے نتیجے میں جہنم کے اسفل سافلین میں پہنچا دیتی ہے، اور یہ زبان ہی تو ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے نتیجے میں اس کو اعلیٰ علیین کے مستحق بنا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب بنی آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، فتقول اتق اللہ فینا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے زبان تم ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہو، فإن استقمت استقمنا، اگر تم صحیح چلتی رہو گی تو ہم صحیح چلتے رہیں گے، اور اگر تم نے کجی کا راستہ اختیار کیا تو ہم میں کجی پیدا ہو جائے گی، ہم تباہی کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو زبان اتنی پاورفل چیز ہے، اور زبان کا پاور ہر آدمی جانتا ہے کہ زبان کا پاور اتنا ہے کہ کسی کے دل کو موہ بھی لیتی ہے اور کسی دل کے کو پارا پارا کر بھی کر دیتی ہے، چیر ڈالتی ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، ایک شاعر کہتا ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کے لگائے ہوئے زخم یہ منتمل نہیں ہوتے، نیزے کے لگائے ہوئے زخم منتمل ہو جاتے ہیں۔ زبان کے اندر ہی تو یہ تاثیر ہے کہ آپ کسی سے اچھا بول دیجئے تو اس کی دل کی کلی کھل جائے گی،
اور آپ کسی سے ناشائستہ جملہ بول دیجئے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا اور ساری زندگی اس کی سوزش کو محسوس کرتا رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ انسان کی زبان یہ بھی امانت ہے۔ زبان کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا یہ ذمہ داری ہے، اور اگر صحیح مصرف میں استعمال نہیں کیا تو یہ خیانت ہے۔ کسی کی غیبت میں استعمال کیا، جھوٹ بولنے میں استعمال کیا، کسی کی لگائی بجھائی میں استعمال کیا، کسی پہ بہتان لگانے پہ استعمال کیا، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اس کو زنا سے زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ جھوٹی گواہی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا، یہ عام ہو گئی۔ پھر آگے چلیے تو انسان کے اعضاء و جوارح ہیں۔ یہ انسان کے اعضاء و جوارح یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ ہاتھ کو کہاں استعمال کرنا ہے، ہاتھ کو کہاں استعمال نہیں کرنا، پاؤں کو کہاں استعمال کرنا ہے، پاؤں کو کہاں استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، یہ اعضاء تو چھوڑیے، انسان کا پورا وجود یہ امانت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ انسان کی جان بھی ہم نے دی، انسان کو مال بھی ہم نے دیا۔ یہ جان اور مال ہم نے ان سے خرید لیا ہے، یعنی خریدار اللہ ہیں، اور ہم نے بیچ دیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو اب یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں۔ اس جان کو بھی اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا ہے، اس مال کو بھی اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ پورا وجود انسان کا یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس وجود کا خیال رکھنا، یعنی اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے پینے کا خیال رکھنا، اس کے پہننے کا خیال رکھنا، اور اس کے حلق کے اندر جو چیز اتر رہی ہو وہ حلال ہو، اس کے لباس جو جسم کے اوپر جو لباس ہو وہ حلال ہو، اس کے حلق کے اندر جو پانی جا رہا ہو وہ حلال ہو، تو اس بات کا خیال رکھنا یہ امانت داری ہے، اور اس کا خیال نہ رکھنا یہ خیانت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف یہ ہے کہ کسی نے پیسہ دیا اور وہ پیسہ اس کو واپس نہیں کیا تو خیانت ہو گئی۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس وسعت کا اندازہ ان آیات اور ان احادیث کی تشریح سے آپ کو ہو رہا ہوگا بخوبی۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ معاملہ یہاں پر بھی آتا ہے کہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی عاریت۔ عاریت کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی برتن ذرا سی دیر کے لیے استعمال کے لیے لیا، آپ نے کوئی کتاب استعمال کے لی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنے دیر کے لیے، جتنے مصرف کے لیے اس کو استعمال کے لیے لیا ہے اس وقت تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آج ہو یہ گیا کہ کتاب لے کے جاتے ہیں تو کتاب واپس ہی نہیں کرتے۔ ہو یہ گیا کسی سے برتن استعمال کے لیا، اب وہ برتن اپنا ہو گیا، اس کو استعمال کر رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، خراب ہوتا ہے خراب ہو جائے، حالانکہ یہ بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے امانت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے کسی کے ہاں ملازمت اختیار کی، تو ملازمت کی جو اوقات آپ نے طے کیے کہ میں 8 گھنٹے دوں گا، اس 8 گھنٹے کے بدلے میں اتنے پیسے لوں گا، تو ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ آپ مالک کی مرضی کے بغیر ان اوقات کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ملازمت کو تو یوں سمجھ لیجئے شیر مادر سمجھا جاتا ہے۔ ملازمت کر کے ایک جگہ ملازمت میں حاضری لگ رہی ہے، اس کی تنخواہ مل رہی ہے، دوسری جگہ ملازمت کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں کے اندر یہ عام رواج ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں عوام پریشان ہو رہی ہے، اور دولت کا بے بہا استعمال ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے دفتر کی اشیاء یہ امانت ہے۔ دفتر کی اشیاء آپ
اگر آپ غور کریں گے تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ دفتر کی اشیاء ایسے استعمال کی جاتی ہے جیسے اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں۔ آفس کا پیپر ہے، اس پہ اپنے ذاتی نمبر لکھے جا رہے ہیں، اپنے ذاتی نوٹ لکھے جا رہے ہیں، اس پرچے کو جیب میں رکھ کے، اس پین کو جیب میں رکھ کے گھر جا رہے ہیں، اس کو کہیں غائب ہو جا رہا تو پرواہ نہیں ہے۔ یہ امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ کل حشر کے میدان میں اس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگرچہ تمہارے مالک کو، تمہارے باس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے، اور اس نوٹ کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عہدہ، منصب، یہ امانت ہے۔ آج لڑ جھگڑ کے عہدے حاصل کیے جاتے ہیں، رشوتیں دے کر عہدے حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی سننے کو یہاں تک ملتا ہے معمولی پوسٹیں 10 لاکھ روپے کے اندر بکتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو آدمی 10 لاکھ روپے رشوت دے کے اس پوسٹ پہ آیا ہے تو کیا وہ پہلے اپنے 10 لاکھ پورے کرے گا یا پہلے ذمہ داری سے کام کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ وہ پہلے اپنے 10 لاکھ پورے کرے گا، اور صرف وہ 10 لاکھ پورے نہیں کرے گا بلکہ وہ 10 لاکھ کے اوپر 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کرے گا یا 100 سے ملٹیپلائی کر کے اس ہدف کو حاصل کرے گا جس ہدف کے لیے اس نے وہ عہدہ حاصل کیا، جس ہدف کے لیے اس نے اس شعبے میں اپنی ملازمت اختیار کی۔ تو آپ بتلائیے کہ کرپشن نچلی سطح سے اوپری سطح تک آئینی ہے، اور ہر آدمی اپنے عہدے کی پاسداری نہیں کر رہا ہے تو نظام چلے گا کیسے؟ اسی طریقے سے ذمہ داریاں، یہ بھی امانت ہے۔ ذمہ داریاں کہ کسی کو ذمہ داری دی گئی کہ روڈ کے نظام کو تمہیں دیکھنا ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو خیانت کر رہا ہے، وہ خائن ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، خائن ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، خائن ہے۔ اور جو تنخواہ حاصل کر رہا ہے وہ خیانت والی تنخواہ ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلاتا ہوں۔ آپ بدقسمتی سے دیکھیے کہ باقاعدہ ٹریفک کے نظام کو چلانے والے لوگ ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے اسکوٹر والوں کو پکڑا جا سکتا ہے، اور ایسی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے جہاں پر اسکوٹر والوں کو کیا گاڑی کے پورے نظام کو صحیح چلایا جا سکتا ہے۔ وہ چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اسکوٹر والا آئے تو اس سے 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 50 روپے، 100 روپے صبح سے شام تک جمع کرتے رہے۔ تو یہ پورے معاشرے کے اندر اگر کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب پاکستان کا اولین مسئلہ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا پاکستان کا اولین مسئلہ خیانت ہے۔ خیانت کی بیماری کے اندر من حیث القوم ہم مبتلا ہو چکے ہیں، من حیث القوم۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے ایک سیمپل دکھایا اور دکھانے کے بعد آپ نے کہا میں آپ کو یہ چیز سپلائی کروں گا، اور آپ نے اس کے اندر سے 50% وہ چیز ہٹا لی اور 50% یعنی آپ نے اپنے کنٹینر میں آگے تو وہ مال رکھا جو آپ نے پاس کروایا ہے، درمیان میں وہ مال رکھا جو آپ نے پاس نہیں کروایا ہے، اور اس کے شروع میں وہ مال رکھا جو آپ نے پاس کروایا ہے، تاکہ کنٹینر چیک کرنے والا شروع میں دیکھے گا، آخر میں دیکھے گا، بیچ کے اندر مال، اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے زیادہ پروفٹ کما لیا۔ حقیقت کے اندر اس نے انگارے کمائے ہیں، انگارے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ در حقیقت اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ذمہ داریوں کے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثے کا مال تقسیم کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ اگر ورثے کا مال صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا تو یہ خیانت ہے، اور وہ مال جو ورثے کا مال اس کے اندر شامل ہو گیا ہے اس نے سارے مال کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم صحیح مصرف میں استعمال نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، امانت و خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اس مفہوم کو اپنے سامنے رکھیے اور اللہ رب العالمین کے یہ فرامین کو سامنے رکھیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. یہ اتنا عظیم بوجھ تھا، اتنا عظیم بار تھا کہ اس بار کو جب ہم نے آسمان میں پیش کیا، ہم نے زمینوں میں پیش کیا، ہم نے پہاڑوں میں پیش کیا، تو وہ ڈر گئے. الفاظ حدیث قرآن کے آتے ہیں اشفقن منہا، وہ اس بوجھ کے اٹھانے سے ڈر گئے. وہ حملھا الانسان، اس نے آگے بڑھ کے اس بوجھ کو اٹھایا. اب جب اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، اس بوجھ کے اٹھانے میں میں بھی شامل ہوں، اس بوجھ کو اٹھانے میں آپ بھی شامل ہیں. اب اس بوجھ کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داری آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے آنکھ صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ میرے پورے اعضاء و جوارح